کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ میں اکثر یونیورسٹیوں میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو کام آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے اس کی وجوہات تلاش نہیں کی جاتی، ایسا ہی ہے نا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ گلاس رکھا ہوا ہے، میں پانی پی رہا تھا، میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا اور اتفاق سے ٹوٹ گیا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ تو میرے ذمہ ہے کہ میں ریزن بیان کروں۔ دیکھو نہیں کر رہے، چپ بیٹھے ہوئے نہیں ہے نا، یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بولیں۔ نہیں ذمہ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ گلاس کیوں توڑا آپ نے؟ میں کہوں گا ٹوٹا نہیں ہے بھائی، اتفاق سے ٹوٹ گیا، ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، انسان ہیں ہم، اتنی ڈگریاں ہیں تو کیا ہوا، انسان ہے، ہاتھ تو انسانوں کا ہی لگا ہوا ہے نا، بس سائنٹسٹ کا ہاتھ تھوڑی ہے کہ ایلفی سے چپکا کے ہم نے یہ بھائی گر گیا ٹوٹ گیا، میرے ذمہ کوئی وجہ بیان کرنا نہیں ہے، ہو گیا بھائی ٹوٹ گیا۔ اگر میں بیان کے دوران جوش میں آیا اور اٹھا کے میں نے زمین پہ دے مارا اس گلاس کو، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹ گیا ہے، زبردست۔ اب میرے ذمہ میں وجہ بیان کروں کیوں توڑا۔ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ مینجمنٹ مجھ سے پوچھے گی مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا گلاس توڑنے کے لیے، نہیں بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا ہم نے آپ کو۔ میں کہوں یار ویسے ہی توڑ دیا میں نے، بس کوئی وجہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا، چاہے توڑ دو، میں توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کہیں گے یار پھر تو کسی دن کسی کا سر پھاڑ دو گے، لوگ پوچھیں گے کیوں توڑا، آپ بولیں گے ویسے ہی توڑ دیا۔ تو ویسے ہی کوئی بھی عقل مند آدمی جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو وہ کوئی بڑا کام بلا وجہ بولیں نہیں کرتا۔ تو دیکھیں کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کو فزکس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو کیمسٹری کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا، ہم ہر چیز سائنس سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا فالٹ ہے۔ سائنس کے ہر ٹاپک کو نہیں چھیڑتا ہے۔ دیکھیں ایک سول انجینئر کے پاس اگر آپ جائیں کہ آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے آپ میرے گردوں کا علاج کر دیں، وہ کہے گا بھائی اس کا ٹاپک یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مجھ سے عمارتیں بنوائیں، نقشے پاس کروائیں، واش روم کہاں رکھنا ہے آپ نے، کچن کہاں رکھنا ہے، میں ان چیزوں میں آپ کو گائیڈ کروں گا، مجھے یہ کیا پتا، مجھے تو یہی نہیں پتا گردے ہوتے کہاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی جاہل ہو۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں یہ پڑھ کے پڑھنا تو بہت ضروری ہے، میں اس کی اہمیت پر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میتھ میں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اور آپ یونیورسٹیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا۔ تو خیر میں اپنی مثال کی طرف آتا ہوں، گلاس ٹوٹ گیا، آپ ریزن پوچھیں گے، میں کہوں گا ٹوٹا ہے، میں نے توڑا نہیں ہے۔ جواب آسان، آپ مجھے آرام سے عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، نہ مجھ سے پیسے لیں گے، چلو یار ایک آدھ کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن یہ ٹوٹا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا، ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، آپ جب آئے تو کسی سے گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں جب یہاں بیٹھا تو اتفاق سے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا میرے آنے کے بعد وہ جڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سمت بانڈ سے، ایلفی سے، کسی بھی چیز سے، وہ دونوں ٹکڑے گلاس کے آپس میں بڑی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ گلاس کوئی اور تو جوڑنے والا نظر آ نہیں رہا ہمیں، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد ہی جوڑا ہوا رکھا ہے، یہ آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ اب سوال آپ کا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پہلے سوال تھا توڑا کیوں، اب کیا ہے جوڑا کیوں؟ جب ٹوٹنے کی بات تھی تو میں یہ کہہ سکتا تھا بھائی توڑا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹ گیا۔ کیا جڑنے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں بھائی، آٹومیٹیکلی جڑ گیا؟ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو یار، کیا ہو گیا؟ توڑ دیتے نا بغیر کسی ریزن کے، اتنے فضول بات نہیں تھی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا آٹومیٹیکلی جڑ گیا، کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں کہوں ممکن ہے، آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا اس سے بڑی بڑی چیزیں خود بخود جڑ گئی ہیں، گلاس تو دور کی بات۔ ڈارون کہتا ہے ایک سیل پیدا ہوا تھا،
پھر وہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا, پھر بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. وسیم بھائی, ستار بھائی, غفار بھائی, سارے یہ سب معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, یہ اتفاق سے ہوا ہے. تو ایک انسان جس کی ناک, کان, آنکھ, دل, دماغ, جگر, جس کا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے جو اب تک میڈیکل سائنس 20% بھی پورے طور پہ نہیں سمجھ سکی ہے, جب یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے تو کیا ایک گلاس اتفاق سے نہیں جڑ سکتا؟ میں کہوں یار ڈارون نہیں پڑھا, پر جاہل لوگ سائنس پڑھی نہیں اور بیٹھ کے مولویوں سے بحث کرنا شروع کر دے. تھوڑا سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا. چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے, سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا, اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہے تھے. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا. ذرا میں جو نظریہ ہے, میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے, ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں. یہ علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اچھا خیر, جلدی سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ڈارون کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود بھی جڑ سکتا ہے. بھائی کروڑوں سال میں یہ ممکن ہے کہ ریت کے ذرات پگھلیں ہیٹ کی وجہ سے. ایک انسانی سیل جو ہے وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسانی سیل گلاس سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو جب انسانی سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ونس اپون اے ٹائم ریت پڑی ہوئی تھی, اس پہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور ریت پگھلی تو اس کے کچھ ٹکڑے بن گئے. پھر ہوتے 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 کروڑوں سال میں گلاس ٹکڑے اور پھر جڑ گیا, ہوا چلی اور طوفان آئے اور جڑ گیا. آپ کہو گے یار پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. یہی کام ڈارون نے کیا ہے. تو کیونکہ سائنٹسٹ ہے, سائنسدان ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے عقل سے. دیکھیں چیزیں آٹومیٹیکلی ٹوٹ کے بکھرتی ہیں, بکھری ہوئی چیزیں جڑ کے سنورتی نہیں ہے کبھی بھی آٹومیٹک, یہ ممکن نہیں ہے. یہ بگ بینگ تھیوری کا جو ایک فلسفہ ہے, قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا, وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ہم نے اس کو جدا کیا ہے. یہ جو ایک دھماکہ ہوا ہے کہ انتہائی معمولی ذرہ جس میں کثافت انتہائی زیادہ تھی, اس میں سے اتنی انرجی خارج ہوئی, دھماکہ ہوا اور سورج چاند ستارے بن گئے. یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ دھماکے کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں تھا, کیا گیا یہ دھماکہ. کیونکہ دھماکوں سے چیزوں میں مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی, دھماکوں سے جو منظم چیزیں ہیں وہ بکھر کے ٹوٹ کے برباد ہوتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ کبھی ایسا دھماکہ دنیا میں ہوا کہ یہ دیکھیں یہ کلاس ہے نا, یہاں ایک ہال ہے, یہاں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, سب طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھو یار یہ کیسے مینج ہو گیا, تو آپ کوئی صاحب جواب میں یہ کہے کہ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی تھیں, لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے, صوفے ادھر, تو ایک دھماکہ ہوا, اتنا زبردست دھماکہ ہوا کہ کرسی دھڑام سے آ کے ادھر گری, صوفہ ادھر گرا, پرنسپل صاحب کی کرسی ادھر گری اور طلبہ کی کرسیاں ادھر گریں, اور دھڑام دھماکوں پر دھماکے, انرجی خارج ہو رہی ہے بھائی. بگ بینگ میں یہی بتایا جاتا ہے نا. اور اس انرجی کی وجہ سے طالبات اپنی کرسیوں پہ اور طلبہ ان کے پیچھے والی کرسیوں پہ آ کے دھم 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 بیٹھ کے بالآخر یہ کائنات وجود میں آ گئی. کائنات کا نظام میں جو مینجمنٹ ہے نا وہ آپ کی کلاس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اور آپ کو پتا ہے سیکنڈ کے 10 لاکھواں حصہ بھی کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے, اس کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں نظام شمسی اور یہ ستارے سیارے کہکشاؤں کا نظام ہے, اس کی کیلکولیشن میں جو ایکوریسی ہے وہ سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے سے بھی زیادہ ایکوریسی. اگر وہ دھماکے میں اتنی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا. تو بھائی یہ کائنات بنی نہیں ہے, اگر خود سے بنی ہوتی تو ہمیں اس کائنات کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آٹومیٹیکلی بنی ہوتی نا, خود سے ایک دھماکہ ہوتا اور خود بخود ستار بھائی, وسیم بھائی, غفار بھائی بن جاتے اور سب بنا کے سارا سسٹم بن جاتا. تو ہم کہتے یار ہمیں یہ مقصد حیات کیا ہے,
कुछ भी नहीं है मकसद हयात। ये हमारे पास जवाब होता। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूँ, अब हो ही गया हूँ तो अब कुछ बना लो, कोई विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम मैं पैदा हुआ था, बस हो गया था, क्या कह सकते। सारी दुनिया हो रही है तो हम भी हो गए। जब सूरज चांद इत्तेफाक से बन गए, कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है लाखों साल से। चलो हम भी पैदा हो गए, हो गए तो अब क्या करें। तो अब ये कि जब अकल आई है, शूर आया, तो अपना विजन हम खुद बनाए। मैं समझा पा रहा हूँ। इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है। गोरा अपनी जिंदगी का हदफ, बोले ना भाई क्या हो गया, खुद बनाता है वो। उसके सामने कोई हदफ खुद नहीं, उसको वो ये नहीं कहता इस कायनात का कोई मकसद है। वो कह रहे हैं हम पैदा हो गए, बस अब हमने खुद फैसला करना है, हमने किस सिमत में चलना है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो खुद विजन बनाता है अपना। आपको शरीयत खुद विजन बनाने की इजाजत नहीं देती है। वजह उसकी ये है कि जो शख्स काम करता है उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ये कायनात खुद से नहीं बनी। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप एक बेजान की तस्वीर हो, उसमें आंख नाक कान बने हुए, सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, कोई साइंसदान आके ये नजरिया पेश करे कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बन गई है करोड़ों साल में, आप मानेंगे उसकी बात? एक बेजान तस्वीर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बन सकती। वो तस्वीर जिसमें देखने वाली आंखें हो, जिसमें सूंघने वाली नाक हो, जिसमें सुनने वाले कान हो, जिसमें बोलने वाली जबान हो, खुदा की कसम ऐसा इंसान करोड़ों अरबों साल में भी किसी इत्तिफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। और मैं तो चुटकुले के तौर पे एक बात अक्सर बयानात में कहता हूँ कि डार्विन जो कहता था ना बंदर से हम बने, डार्विन से पूछो हमारी दुम कहाँ गई। या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए। दुम चाहिए या दुम के तुमने गायब किए दुम हमारे। और दूसरी बात ये, बंदर से अगर हम इंसान बन गए तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ है ना, तो बीच की नस्लें कहाँ गायब हो गई भाई। दुम सिमटती थोड़ी सिमट के कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से स्टार्ट होती। देखो चीनी जब मार्केट में गायब होती है एकदम नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता पहले महंगी हो रही है, 40 से 80 रुपए किलो, फिर 200 रुपए, फिर 500, भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है। वसीम भाई की दुकान पे मिलेगी, सत्तार की दुकान पे उन्होंने छप्पड़ में छुपा के रखी हुई। ऐसे शॉर्ट नहीं होती कि एकदम जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ये कैसी बंदर ने तरक्की करके इंसान तक पहुंचा है कि तरक्की के बीच की सारी नस्लें एकदम मार्केट से स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए कुरान का ये नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बमांगे धौल कुरान ऐलान कर रहा है। हमने आदम को डायरेक्ट मिट्टी का पुतला बना के उसमें जान डाली और उसी की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, और उन्हीं दोनों के मिलाप से जमीन को इंसान मर्दों और औरतों से भर दिया है। इंसान की इब्तदा इंसान से हुई है, बंदर से नहीं हुई है। इसलिए आप ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है। उसको थे ही नहीं, वो क्या, वो तो वो नजरियात थ्योरी पेश करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करें कि हम बने नहीं है, हमें बनाया गया है। तो अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। जिसको बनाया जाता है तो रीजन होती है, विदाउट रीजन नहीं आ सकता। और रीजन बताता कौन है? जिसने बनाया, तो बनाने वाला बताएगा। साइंसदान तो खुद इंसान है भाई, खुद बने हुए हैं, बनाने वाला बताएगा। जिस गाड़ी को बनाया जाता है, गाड़ी थोड़ी बताती है कि मुझे क्यों बनाया गया है। जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया, उसको बनाया, मैकेनिक ने बनाया, वो बताएगा कि जी मैंने इस मकसद के लिए बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको मैथ की किताब में नहीं मिलेगा, फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब ना आपको आपके टीचर देंगे, ना आपकी वालदा बताएंगी इसका जवाब, ना आपके अब्बा बताएंगे, ना आपके मामू, ना चाचू। ये जवाब कौन देगा? क्रिएटर, जिसने बनाया। उसके अलावा कोई किसी के पास इसका जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बनाया ना, वो किस मकसद के लिए बनाया, उसके लिए अल्लाह ने अलग बात दिया। इंसान को क्यों बनाया, उसके लिए अलग आयतें। इस कायनात को क्यों बनाया, 2 लफ्ज़ों में 26वें पारे में अल्लाह ने बयान कर दिया। 25वें पारे में वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ आसमानों में
جو کچھ زمینوں میں تمام کا تمام، اتنا عموم پیدا کر دیا نا، کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ منہ، اس اللہ نے لکم تمہارے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کا مقصد 2 لفظوں میں بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ جو آدمی مذہب کو نہیں مانتا نا، اسے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں۔ آپ کس بیس پہ کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہو؟ جو ایتھیس ہے نا، ملحد، یہ کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، بقرعید پہ اتنے جانور کٹوا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے، اللہ کی پرمیشن سے ہم ان کو، کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو بھائی جتنا اس دنیا میں آپ کے رہنے کا حق ہے، بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، وہ تو جانور ہے نا، وہ تو جانور ہے۔ شیر اس لیے کھاتے ہیں، اس میں تو عقل نہیں ہے، بیچارے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس کی تو خوراک ہی گوشت ہے۔ انسانوں میں بہت سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، آپ کو تو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی تھوڑی ہے گوشت کھانا۔ ہندو سبزی کھا کے بھی 90 سال زندہ رہتے ہیں۔ باقی ہمیں کیوں گوشت کھانے کی اجازت دی، یہ بھی میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسلام نے ہمیں کیوں ترغیب دی گوشت کھائے کرو، یہ کسی اور ٹائم، کبھی آپ چھاؤں میں ہم ملاقات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے بتائیں گے۔ تو ایتھیس کو، جو خدا کے منکر ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں۔ جتنا آپ کو زندہ رہنے کا، آپ بھی اتفاق سے بنے، بکرا بھی اتفاق سے بنا، تو آپ اپنے زمان کے چٹخارے کے لیے، بکرا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، عیاشیوں کی عمر شروع ہوتی ہے، کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ۔ 2 دانت کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ بڈھا ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں چلے اب مرنے سے بہتر ہے تو کسی کی خوراک بن جائے۔ ابھی وہ بیچارہ جوان ہوا اور اس کو خواب میں چھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ خود تو جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، آپ کہتے ہو ابھی تو ہماری عیاشی کی عمر شروع ہوئی ہے، اگر کوئی اور مخلوق آپ کو 2 دانت کا ہوتا ہی کاٹنا شروع کر دے، آپ کتنا احتجاج کرو گے یار، یہ کیا مذاق ہے؟ تو جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے ان کے فلسفے کے مطابق۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ جانور تو دور کی بات، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب، کتنی تاکید ہے، یہ عربی کے ترجمہ کر رہا ہوں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں کچھ بھی ملتا ہے پکڑ لو، تمہارا ہے، وہ گرفتار کر لو اس کو۔ وما فی الارض، جو کچھ زمین میں، کوئی اگر آسمانی خلائی مخلوق بھی دریافت ہو جاتی ہے نا، قرآن پرمیشن دے رہے کہ جا کے گرفتار کر کے اپنے کام میں لگا دو۔